السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ریپ کیس اس کی زندگی کا پہلا کیس تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے استفسار کرے۔ ان کی جھکی نظر ہی ایک باپ کی بے بسی کی آگاہی دے رہی تھی۔ وکٹم کا بیان چاہیے سر، ڈیڈ نے مجھے اسی لیے اکیلے بھیجا ہے۔ کچھ توقف بعد لفظ تراشے تھے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیس، میں یہ کیس واپس لے رہا ہوں۔ سیریسلی کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ ایسے ہی چھوڑ دیں گی؟ یہ سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی۔ پھر بھی ہمیں میر سبطین کے بیٹے، مجھے کیس نہیں کرنا کسی پر بھی، میری بیٹی میرے پاس ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ وہ حتمی لہجے میں بولے، سر آپ ایسے کیسے، میرا مطلب ہزاروں لوگوں کے کورٹ فیصلے کرنے والا شخص، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد وہ سن گلاسز اور چابیاں ہاتھ سے اپنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن یہ غلط ہے۔ آج آپ چھوڑ دیں گے، کل وہ کسی اور کے ساتھ۔ بس مجھے اپنے معاملے پر مزید بحث نہیں کرنی۔ وہ آگ بگولا ہوتے اٹھے۔ جسٹس ڈر گیا تھا۔ وہ بے خوفی سے ان کے جذبات ابھارنے کو بولا تھا۔ زبیر نے اذیت ناک سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فوری گڑبڑایا تھا۔ میرا مطلب تھا جس باپ کی بیٹی ہو نا، وہ بچپن سے اس کے لیے ڈرتا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کورٹ میں کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ I don't want to expose my daughter. Now you leave. وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ میں ملنا چاہوں گا اس سے۔ کیا وہ یہ چاہتی ہے یا یہ ایک باپ کا فیصلہ ہے؟ جسٹس صاحب، اسے اس کی سوچ بالکل اچھی نہ لگی۔ یہ انصاف کرنے والا بندہ کیسے معاشرے کے وحشی درندوں کو چھوڑ سکتا ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار جن کی کوئی دشمنی ہو آپ سے؟ وہ دوبارہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتے شش و پنج میں رہے تھے۔ میں کیس نہیں کر رہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے کسی پر کیس نہیں کرنا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت دور چلا جاؤں گا، اور نہ ہی میں اپنی معصوم بیٹی کو ان جھمیلوں میں ڈالوں گا۔ آپ چاہتے ہیں وہ ساری زندگی احساس کمتری میں رہے؟ جس نے اس کے ساتھ غلط کیا وہ اسی پرسکون فضا میں گھٹ کے سانس لے رہی ہے جس میں وہ درندے آرام سے سانس لے رہے ہیں بے خوف ہو کر۔ بہت ہوا، تم یہاں سے جاؤ۔ میں ہمدان کا لحاظ کر رہا ہوں، تمہیں آنے بھی اسی لیے دیا۔ وہ تیش کھاتے اٹھے تھے۔ تو پھر اب یقیناً جو آپ کے پاس ریپ کیس آتے ہوں گے ایسے ہی غیر منصفانہ انصاف کرتے ہوں گے، اور یہ پھر اسی کا بدلہ ہے۔ جسٹس صاحب، یو نو دا مکافات عمل، ان کو بھی یہی مشورے دیتے ہوں گے نا؟ وہ ڈھیٹوں کی طرح بات جاری رکھتے ہوئے بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اپنی بیٹی کی بچی کچی عزت بھی نیلام کر دوں؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کیسے سوال کیے جاتے ہیں کورٹ میں؟ کیا ایک باپ سرعام یہ تماشا دیکھ سکے گا جو ابھی چند لوگوں سے چھپا ہے؟ کل وہ سب کے سامنے آ جائے۔ نہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گا۔ کون اپنائے گا میری بیٹی کو؟ کیا تم اپنا سکتے ہو؟ اتنا ظرف ہے تمہیں؟ بولو۔ نہیں نا کوئی جواب؟ یہ کہنا صرف آسان ہے، سمجھتے وہی ہیں جس پر گزرتی ہے۔ وہ اس کا بے چین چہرہ دیکھتے طنزیہ بولے تھے، میں نے دنیا دیکھی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں وکٹم کو گناہ گار مانا جاتا ہے جبکہ مجرم بری الزام گھومتا ہے۔ بابا، وہ آواز سے پلٹا تھا۔ اس کی جانب فقط غیر ارادی نظر اٹھی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے دیکھنے سے پہلے فوری سیاہ دوپٹے میں چھپانے کی صحیح میں تھی۔ اس لمحے صرف اس کی سیاہ بڑی خوف سے پھیلی آنکھیں اور ہلکا چہرہ باریک دوپٹے سے چھلکتے اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ فوری اس کا خوف دیکھتے اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ نور، روم میں جائیں، بابا آ رہے ہیں۔ اگر یہ سب نور نے سن لیا تو وہ خوفزدہ سے ہوئے تھے۔ مزید اس سے ایک بھی لفظ استفسار کرنے سے پہلے وہ اسے نرمی سے اشارہ کرتے بولے تھے۔ نور زیر لب دہرایا تھا، کیا تم اپنا سکتے ہو؟ اتنا ظرف اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اسی لمحے وہ اضطرابی کیفیت میں تھا۔ کیا تھی یہ کیفیت؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں چاہوں گا وہ کنویکس پر مجھے اپنی انگلیاں سے اتارے۔ کیا تم اپنا سکتے ہو اسے؟ سارے الفاظ دماغ میں پاگل کر رہے تھے۔ دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جائیں۔ وہ دوپٹہ بیڈ سے لیتے سیدھی ہوئی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وحاج نے اندر آتے اس کے بیڈ کے نزدیک بیٹھتے استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک بابا۔ کچھ کام تھا کیا؟
وہ ان کے چہرے پر پرسوچ لکیریں بھانپتی بولی۔ احان سے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ جو ریزن آپ نے اپنی ماں کو دی تھی وہ ویلڈ نہیں ہے، اگر کوئی اور ہے تو دیں، مجھے یقین مانو خود انکار کروں گا، وہ بغیر لگی پٹی بولے۔ اوہ یار، آپ کی بیوی، پہلے تو میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ان کے پیٹ پہ ٹکتی وہ بری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ ویری بیڈ ریحا، ماما ہے آپ کی، وہ مصنوعی خفگی سے بولے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد ان کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ بابا؟ وہ زبردستی یہ رشتہ بنا رہا ہے۔ خوش رہنے کے لیے دولت اور عزت ہی کافی نہیں ہوتی، میرے نزدیک محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گال پر لڑک آیا تھا۔ ریحا، یہ رشتہ کب سے طے تھا؟ انجان اس لیے رکھا تھا تم پرسکون ہو کر پڑھ سکو، لیکن بی جان چاہتی ہیں آپ کا نکاح ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی میرا مان رکھے، امید کر سکتا ہوں نا؟ وہ جھولے پر بیٹھی اس کی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ جھولے پر بیٹھی آج کی باتیں سوچ رہی تھی جب وہ اچھلتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جنگلی انسان، تم کب سدھرو گے؟ ڈرا کے رکھ دیتے ہو۔ وہ ہاتھ دل پر رکھتے خون خوار نظروں سے گھورتے بولی تھی۔ اڑتے اڑتے بریکنگ نیوز ملی ہے، تم میری بھابھی بن رہی ہو؟ ویسے بڑی میسنی ہو، مجھے تو کم از کم بتا سکتے تھے تم۔ وہ غصہ کر رہا تھا۔ اذہان دلہن کو بھی پرسوں ہی پتہ چلا ہے، تمہیں کہاں سے میں بتاتی؟ ویسے ری بھابھی، سیریسلی ساؤنڈ اوکورڈ نا؟ ہاں ہاں ہاں، او مائی گاڈ بھابھی، ری بھابھی۔ ویسے اس جنگ میں عشق کب ہوا میرے بھائی سے؟ وہ اسے بےہودہ بکواس اور دانت نکالتا زہر لگ رہا تھا۔ منہ بند رکھ لو اذہان اپنا، ورنہ چھت سے نیچے پھینک دوں گی میں تمہیں۔ وہ اس کی بات پر سرخ پڑتے آگ بگولا ہوئی تھی۔ اوکے، ویسے بھی مجھے بتانا چاہیے تھا یار، میری 15 گرل فرینڈ میں سے افسوس اب 14 گرل فرینڈ رہ گئی ہیں۔ وہ ہاتھ پر باقاعدہ گنتے بولا تھا۔ کیوں، ایک کو کیا موت پڑی ہے؟ اس کے سامنے تمہاری کرتوتیں تو نہیں آ گئیں؟ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی کیونکہ وہ پھیل کر جو بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو تم تھی نا؟ پر افسوس اب تو بھابھی بن رہی ہو، گرل فرینڈ تو نہیں رہو گی۔ وہ ہنستے بولا۔ اذہان، ری نے جوتا اتارتے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا تھا۔ اچھا سوری ری بھابھی، وہ پھر سے تپاتے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ کیا تھا یہ؟ اسی سب میں اس کا بری طرح لاؤنج سے آتے احان سے تصادم ہوتے بچا تھا۔ کیا یہ 8 نمبر کا میرا جوتا ہے؟ چاہیے؟ ری نے جوتے والا ہاتھ سامنے لہراتے معصومیت سے پوچھا۔ احان نے اس کی بدتمیزی پر غصے سے اس کا دوپٹی جوتا پکڑتے لان کی حدود سے دور اچھالا تھا۔ میرے معصوم جوتے پر کیوں غصہ نکالا ہے؟ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے ساری باتیں بھلائے بھوری آنکھوں میں شرارت ناچی تھی۔ میرے سے کسی دن نہ تم بری طرح ٹوٹ پھوٹ جاؤ گی، وہ دانت پیستے بولا۔ کیا آپ کے ہاتھوں میں ہتھوڑے فٹ ہیں؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ تمہاری نازک مزاجی پر میرا صرف تمہیں چھونا ہی کافی ہے۔ خیال کیا کرو، زبان درازی اور پنگے لینا کہیں فیوچر میں بہت برا ثابت نہ ہو تمہارے لیے۔ مہرون اور سفید امتزاج کی پرنٹڈ شرٹ پر دوپٹہ ہمیشہ کی طرح نماز سٹائل میں اوڑھے تھی اور اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتے وہ اسے بری طرح سلگاتے جا چکا تھا۔ برا تو تمہارے لیے ہوگا احان، سکندر بڑی ماما سے بولوں گی ڈیٹول اور تیزاب سے اپنے بیٹے کے ذرا آنکھیں تو صاف کریں، ویسے بڑی ہی گندی نظریں ہیں۔ میرا جوتا کہاں پھینک گیا ہے؟ اب اندھیرے میں کیسے ڈھونڈوں؟ بڑبڑاتے وہ دوسرا جوتا بھی اتارے لان کی اس سائڈ پر گئی جہاں اس نے پھینکا تھا۔ سر، یہ فائل۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب اس نے ٹیبل بجایا۔ ہاں، وہ یکدم چونکا تھا۔ یہ فائل سر؟ غازیان نے فائل سامنے کرتے سائن کیے تھے۔ مارکیٹ میں جتنے بھی بڑے سپر اسٹور، بڑی شاپس ہیں جو بھی گورنمنٹ کے طے شدہ پرائز سے زیادہ پرائز ٹیگ لگائے ہیں، ان کا نام مینشن کر دینا۔ یہ لیگل نوٹس جاری کر رہا ہوں میں، سب کے نام اس فائل میں اندراج کر دینا جو بلا جواز آرگیو کریں۔ جی سر، آپ کا راؤنڈ تھا آج؟ پر میں آج میڈیکل فارمیسیز کا راؤنڈ لوں گا۔
یہ کام کل کے لیے پینڈنگ، آج وارننگ لیٹر دے دینا، پھر نہ سدھرے تو ضرورت پڑی تو میں خود لوں گا۔ وہ ٹیبل پر گاڑی کی کیز اور سیل فون لیتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کے روم کی جانب ناشتے کی ٹرے لے کر بڑھے تھے۔ وہ بستر پر دونوں ٹانگیں پسارے سمٹی سی تھی۔ میری بیٹی کے لیے ناشتہ میں نے خود بنایا ہے، وہ اس کے بکھرے بال چہرے سے سمیٹتے مسکرانے کی صحیح کرتے بولے تھے۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ نور بابا کو نہیں کھلاؤ گی؟ وہ نوالا اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ایک آس سے بولے تھے کہ شاید وہ کچھ لفظ تو ادا کر دے۔ زبیر نمی چھپاتے مسکرائے تھے۔ باہر نہیں آؤ گی؟ نہیں، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ وہ ویسے ہی مختصر جواب دیتے کروٹ لیتے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ایک نظر اس کی پشت دیکھی تھی۔ سوری بابا، آپ کی بیٹی مر چکی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ چاہتے ہیں میں نارمل ہو جاؤں۔ میں ضرور کوشش کروں گی، پر شاید یہ ایک ناکام سی کوشش ہو۔ اس سے پہلے امید کروں گی موت مجھے گلے لگا لے۔ ایسے لگتا ہے مجھے میں اب کوئی خواب، کوئی آس، کوئی امید ہی نہیں بچی۔ میں اس شخص کی بد دعا بھی دینا چاہوں گی تو کیا کروں جس نے میری زندگی برباد کی، کیونکہ ہر حال میں یقیناً تو عورت نے ہی ہے، بھگتنا تو عورت نے ہی ہے۔ کاش کے مکافات عمل کا انجام ایسا ہوتا کہ اس کی سزا اس کی بہن بیٹی کی بجائے ان درندوں کو ہی ملے۔ تکیہ تر ہو چکا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ گہری غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ہفتہ ہو چکا تھا جس میں ایک وجود کی زندگی رک چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ برتن کچن میں رکھتے باہر آئے بری طرح بڑکے تھے۔ سر میں نے منع کیا تھا پر یہ اندر آ گئے ہیں، گارڈ نے جھکی نظر سے اعتراف کرتے بتایا تھا۔ آرام سے سسر جی، کیا ہو گیا ہے؟ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ باقاعدہ ان کی دکھتی رگ پر چوٹ کر گیا تھا۔ مقصد کیا اس بکواس کا؟ وہ درشتی سے وارننگ دیتے دھاڑے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ بیٹھی عورت ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ سسر جی مقصد صاف ہے، اپنی منگیتر سے ملنا ہے مجھے، حال چال پوچھنا ہے۔ معذرت سے گردنواں میں پھیلی خبروں کی تصدیق چاہتا ہوں چچا جان، وہ خباثتی انداز میں بولا تھا۔ زبیر نے ایک تیکھی خون خوار نظر اس کے وجود پر ڈالی جو سیاہ کپڑوں میں مونچھوں کو تاؤ دیتے لاؤنج میں پڑے صوفے پر پوری اکڑ سے براجمان تھا۔ شک کے دائرے میں تو یہ بھی لگا تھا زبیر کا بھتیجا بری طرح نور کے پیچھے پڑا تھا۔ وجہ بچپن کی طے شدہ زبردستی کی منگنی تھی۔ وہ اور ان کی بیوی ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، پر وہی پرانے لوگوں کی روایات، بچپن کے طے شدہ رشتے جو آگے جا کر مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ وہ گاؤں کی شکل تک نہ دیکھتے، وہ کہاں ان کی معصوم بیٹی اور کہاں گاؤں کا یہ گوار جو ہرگز ہی نہ چاہتے تھے۔ بھائی صاحب، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو ابھی بھی اپنا رہا ہے، ورنہ تو ایسی لڑکیوں کو بکواس نہیں سمجھی آپ۔ اس کا باپ زندہ ہے، سنا آپ نے؟ میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں بھاوچ، مگر اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں۔ اور تمہیں اگر کیا لگ رہا ہے میں تمہارے آگے گڑ گڑاؤں گا کہ میری بیٹی کو اپناؤ؟ بالکل غلط سوچ۔ میں ان مظلوم لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹی کی غلطی نہ ہونے کے باوجود انہیں کسی کے سر تھوپ دوں۔ میری بیٹی کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اور ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر حالہ نور، جسٹس زبیر کی بیٹی جو ہر قدم پر اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے، اور اگر اس کی شادی کی بھی تو وہ ہرگز تم جیسا انسان نہیں ہوگا۔ اب نکلو میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں یہ بات پولیس کو بتا کر تمہیں بھی اس کیس میں انوالو کر دوں، کیونکہ میری نظر تم پر ہے۔ اگر اس معاملے میں تم ہوئے تو خود اپنی گن سے تمہیں شوٹ کروں گا۔ وہ درشتی سے انگلی اٹھاتے آپے سے باہر ہوتے سرخ پڑ گئے تھے۔ اچھا، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ منگیتر ہے میری۔ سنا چچا جان، میں جب چاہوں گا اس سے اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے دفع ہو جائے تو بہتر ہے۔ میرا آپ لوگوں سے رشتہ اسی دن ختم تھا جب میرے بھائی کی موت کی خبر مجھے ملی تھی، اور یقیناً یہ کام بھی تم لوگوں نے ہی انجام دیا تھا، جبکہ وہ عورت پہلو بدل کے رہ گئی جو ان کے ساتھ یہاں عزت افزائی کرنے آئی تھی، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ وہ انسان لمبا عرصہ کورٹ کچہریوں میں گزار چکا ہے۔ باتوں میں تو کم از کم وہ اسے نہیں ہرا سکتی تھی۔ اٹھو یہاں سے، مجھے تو وہ بے حیا لڑکی ہرگز قبول نہیں ہے، نہ ہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بولی تھی، جبکہ اس عورت کے الفاظ ان کا سینہ بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کہیں روح پوش ہو جائیں۔ یہ میڈیسن کس نے منگوائی؟ کیا ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے یہاں؟ وہ سخت گیر لہجے میں میڈیکل والوں سے استفسار کر رہا تھا۔ سوری سر، ہم نے نوٹس نہیں لیا۔
اس لمحے وہ ڈرگ انسپکٹر کے ساتھ شہر میں موجود فارمر بلو جینس پر سیاہ شرٹ میں ملبوس سارے فارمیسی کے راؤنڈ پر تھا۔ اس بندے کی پرسنالٹی واقعی ہی اسے دوسروں سے جدا کرتی تھی، جبکہ سامنے موجود بندے کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا وہ کون ہے۔ آئندہ ایسا ہوا تو یہ فارمیسی سیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن دینے والا نہیں ہے، کیا تم اس چیز سے واقف نہیں ہو؟ اس کے ساتھ موجود ڈرگ انسپکٹر غصے سے بولا تھا، تم کہاں بات کرنی ہے مجھے تم سے؟ وہ سیاہ شیشوں والی گلاسز ناک پر کرتے اسے گڑبڑائے بندے کو باہر جاتے دیکھ فوری بولا تھا، پیپر ورک کرتے ڈرگ اتھارٹی کی ٹیم کو سی آف کرتے وہ اس کی جانب آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے وہ غصے سے بولا تھا، سر۔ وہ منمنایا، میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، سمجھ نہیں آتی؟ وہ فوری گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کب سے لے کے جا رہے ہو یہ میڈیسن؟ وہ ونڈ سکرین پر نظریں مرکوز کرتے ہی سارے شیشے آٹومیٹیکلی لاک کر چکا تھا۔ سر کون؟ گاڑی کے سارے شیشے بند ہوتے دیکھ وہ انجان بنا تھا، جبکہ ہاتھ اپنی سائٹ کے دروازے پر تھا، جو اسے باور کرا چکا تھا کہ دروازہ لاکڈ ہے۔ اچھا تمہیں نہیں پتا کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے، تمہیں پتا ہے سیڈکیٹو میڈیسنز دینے کی سزا کیا ہے؟ گن اس کے کن پٹی سے ہوتی دل کے مقام پر رکھی تھی۔ ابھی بھی نہیں پتا؟ نظریں اس کے خوف سے لے کر مزید زبان ہلانے پر تھیں۔ 5 دن پہلے منگوائی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہیں، میں نے تو بس لا کر دی۔ میں کون سا پڑھا لکھا ہوں جو جانتا ہوں یہ کس لیے ہیں؟ وہ فوری سے پہلے سچ بولا تھا۔ غازیان لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ احان بھائی، ٹریٹ تو اب بنتی ہے۔ اس ٹائم سارے کزنز اکٹھے تھے اور باقاعدہ ریکارڈ لگا رہے تھے، جبکہ سامنے سب سے بے نیاز بیٹھی چپس کھاتی روئی کے گلے کو برا پھندا لگا تھا۔ مطلب آگ جنگل میں پھیل چکی تھی۔ کس چیز کی؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنا تھا۔ آف کورس آپ کی اور ری آپی کے نکاح کی یار۔ عروج احان کی خالہ کی بیٹی نے بولتے اسے سامنے بیٹھی بری طرح کھانستی ری کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ مجھ سے پوچھو، یہ شادی نہیں خانہ بربادی ہے۔ اس کی بات سنتے توہین محسوس کرتے بری آنکھیں مسلسل کھانسنے سے اب نم ہوتے سرخ ہو چکی تھیں۔ عروج اسے پانی دو پہلے۔ احان نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے فکر مندی سے بات بتلی تھی، ری پانی؟ یار دھیان سے۔ اس سے پہلے احان پانی سے بڑا گلاس قریب لے آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو گلاس لگاتے دیکھ احان کو آج جانے کیوں شدید برا لگا تھا۔ وہ مزید اس کے ہاتھ سے گھونٹ بھرتی جب وہ بری طرح بھڑکتے بولا تھا، وہ خود پی لے گی، گلاس دو اسے۔ ری نے چونکتے اس کا تیز لہجہ سنا تھا۔ احان نے فوری گلاس اسے تھما دیا تھا، جس کی آنکھیں اب غصے کا واضح پیغام دے رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ٹریٹ دے ہمیں۔ وہ مسلسل ان سب سے بیزار تھا، اوپر سے وہ بھی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ریحا ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں جانا ہے، اور وہ یہاں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھول جاؤ ٹریٹ۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ عروج فوری سے باہر بڑھی تھی، وہ جو گارڈن میں عروج کی بھابھی کے 2 سال کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ عروج کی آواز سے چونکی، ری آپی کیا؟ ری آپی کم یار، ٹریٹ لے کر دے ہمیں احان بھائی سے۔ وہ اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھتے بولی تھی، کیوں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا وہ احان بھائی۔ وہ تلخ ہوتے بولی اور پھر سے بیبی کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ایسے کیسے یار، وہ ہمیں نہیں دے رہے، آپ سفارش کریں انہیں جلدی۔ وہ اس کی بازو کھینچتے اندر کی جانب زبردستی لے گئی تھی۔ ساری جگہ گھیرے وہ اپنی دھن میں لگے تھے، جبکہ وہ بیزار سا فون پر مصروف تھا۔ سارے کاؤچ پر سب کزنز بیٹھے تھے۔ احان کے ساتھ ڈبل سیٹر صوفے پر جگہ دیکھتے وہ شش و پنج میں تھی۔ اب ری آپی آ گئی ہیں احان بھائی۔ احان کی دوسری کزن نے پھر سے توجہ اس جانب مبذول کروائی، فون سے نظر اٹھائی، اس کے گود میں بچے کو اٹھائے دیکھا تھا۔ تو احان بھائی چاہتے ہیں جگہ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ میں کیوں کروں؟ ٹریٹ تمہارے احان بھائی دے رہے ہیں تو مجھے بیچ میں نہیں گھسیٹو۔ وہ کنارے سے ٹکتے ناگواری سے بولی تھی، جبکہ سینٹر میں بیبی کو بٹھاتے باقاعدہ فاصلہ قائم کر چکی تھی۔ جگہ تو تم ہی ڈیسائیڈ کرو گی، کیونکہ ٹریٹ تو تم بھی دے رہی ہو، آخر کو میرے اکیلے کا نکاح تھوڑی ہے۔ دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتے بولا۔
اللہ، میں بھی کہوں یہ شخص مجھے کیوں یاد کر رہا ہے؟ میں تو نہیں دے رہی، جاب لیس ہوں، سمجھے آپ؟ وہ دوبدلی بولی۔ جی احان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریا بھی آپ بھی 50% پیسے شامل کریں گی؟ پھر سب بولتے اس کے سر سوار ہوئے۔ ٹریٹ احان ہی دے گا، کوئی بھی ریا کو تنگ نہ کرے۔ ثانیہ نے اس کی بات میں حامی بھری تھی۔ وہ مسکراتے اسے منہ چڑھاتے خوش ہوئی تھی۔ اتنے پیسے لے کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ دانت پر دانت جمائے وہ اب تپتے بولی تھی۔ آف کورس شادی کرنی ہے، فالتو میں تھوڑی ضائع کروں گا اب۔ گہری نظریں جمائی، اس کا دوپٹے کے ہالے میں لپٹا چہرہ اسے ایک لمحے کے لیے بے تحاشا پیارا لگا تھا۔ تو کرے نہ جا کر پھر؟ سیند کر قبر تک نہ لے جائیے گا شود انسان۔ آخری لفظ وہ قدرے آہستہ بولی تھی۔ میں تو کر لوں گا، تم تیار ہو؟ اب وہ قدرے قریب ہوتے اسے سمٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس شخص کی نظریں اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک آخری نظر ڈالتے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ احان نے مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے اب چہرہ جھکایا تھا۔ وہ اس ٹائم ماتھا مسلتے آج کے دن کا معاملہ سوچ رہا تھا۔ اس وقت دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ زندگی برباد کر رہی ہے، سمیٹ لو۔ تم نے تو اسے کبھی اپنے ساتھ پانے کی چاہ کی تھی، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ سماب آئی ایم سوری۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہوا یہ سب؟ وہ تھکی سانس خارج کرتے بال مٹھی میں جکڑتے بولا تھا۔ خیالات سے نکلنے میں مزید تیز دستک کی آواز نے مدد کی تھی۔ ڈیڈ آپ؟ وہ چونکا تھا۔ کیوں؟ تمہیں میرا آنا پسند نہیں آیا؟ سوچا تھا میں ایک کپ کافی۔ وہ قدم اس کے گھر میں رکھتے بولے، داد دیتی نظروں سے جائزہ لے رہے تھے۔ گھر کافی ویل ڈیکوریٹ اور صاف ستھرا تھا۔ یہ کم از کم ایک مرد کا گھر نہیں لگا تھا انہیں۔ شاید اس کا موازنہ وہ اپنے آپ سے کر رہے تھے۔ شور، مجھے کیوں برا لگے گا؟ غازیان نفی میں سر ہلاتے مسکرایا تھا۔ تم گھریلو عورت لگ رہی ہو۔ وہ اسے بلیو ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پر ایپرن باندھے کچھ کچن کے ونڈو سے جھانکتے مسکرائے تھے۔ وہ ہینڈسم تھا، چہرے پر موجودہ ہلکی سیاہ داڑھی تھی، جبکہ فٹ کسرتی وجود اس کی مردانہ شخصیت کو ابھار رہی تھی۔ کم آن ڈیڈ، میں بچپن سے اپنے کام کرنے کا عادی ہوں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا بورڈنگ اسکول میں رہنے والے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ بغیر غصہ کیے بولا تھا، جبکہ انہیں اس کی بات چبھی سی تھی، جبکہ وہ گلہ کر رہا ہو۔ شوگر، وہ کپ وہاں بڑے شیشے کی میز پر رکھتے بولا، جتنی تمہاری ماں لیتی ہے۔ غازیان کا ہاتھ تھما تھا، وہ نوٹ کر چکے تھے۔ پوچھو گے نہیں ہماری علیحدگی کا سبب؟ وہ چمچ کپ سے پرے ہٹاتے اس سے بولے تھے۔ نہیں، وہ کپ ہونٹوں سے لگاتے بولا، لیکن احساس ہوا کافی زیادہ گرم تھی اور نچلا لب بری طرح جھلسا چکی تھی۔ کیوں؟ مجھے لوگوں کے پرسنل میں انٹرفیئر کرنے کی عادت نہیں، پھر وہ میرے ماں باپ کیوں نہ ہوں۔ بس دکھ اس بات کا ہے دونوں میں سے کسی ایک نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ محرومیہ محبت کی۔ وہ کچن میں چلا گیا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھتے رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس آیا۔ ہاتھ گیلے تھے، مطلب وہ برتن واش کر آیا تھا۔ اگر کسی سے وقتی اٹریکشن ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ چند لمحوں بعد خاموشی توڑتے بولا، تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ اٹریکشن آپ کی ذات پر کیسے اثرات چھوڑ رہی ہے، مستقل یا عارضی۔ اور اگر دل و دماغ جنگ میں ہوں تو وہ وقتی اٹریکشن نہیں ہے۔ دل کی نہیں سننی چاہیے، ہمیں جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، دماغ کو پریفر کرنا چاہیے اور فوری بات مان لینی چاہیے، کیونکہ دماغ سے کیے گئے فیصلے پچھتانے پر مجبور نہیں کرتے۔ وہ کچھ سوچ کے بولے تھے، مجھے شادی کرنی ہے، ساتھ دیں گے میرا؟ وہ فیصلہ کرتے بولا تھا۔ آر یو سیریس؟ کون ہے بہو؟ ماں جانتی ہے تمہاری؟ وہ خوشی سے بولے، کیونکہ ذکر اس کی ماں کا بھی کر چکے تھے۔ آپ کے دوست جسٹس زبیر کی بیٹی۔ رشتہ لے کر جائیں میرا؟ اور کہیں غازیان نیازی اسے اپنانا چاہتا ہے؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ فوری ہتھے سے اکھڑے تھے۔ نہیں، انہیں امید نہیں تھی۔ آپ لے کر جا رہے ہیں یا میں خود لے جاؤں؟ پر آپ کا دوست تھوڑا اکھڑا مزاج ہے۔ وہ تھوڑا پرسوچ ہوا تھا۔ غازیان، یہ آسان نہیں ہے، وہ سمجھاتے بولے تھے۔ مجھے کرنی ہے۔ وہ اس ملاقات کے بعد سے چند دنوں اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوتے آج فیصلہ کرتے حتمی لہجے میں بولا تھا۔
وجہ تم اس کا بیان لینے گئے تھے یا اپنا دل دینے گئے تھے؟ وہ بری طرح بھڑکے تھے۔ وہ تو کب کا کسی کا ہو چکا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب کہ لب مسکرا رہے تھے۔ خیریت؟ اندر آنے والے بندے نے اس کو خیالات سے نکالتے چونکایا۔ وہ آنکھیں کھولتے سیدھا ہوا تھا۔ وکیل کی مسکراہٹ ذرا مشکوک سی تھی۔ بدلے بدلے سے ہیں میرے سرکار۔ آہان اپنے کولیگ کی بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا میں نکلتا ہوں پھر۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ آہان نے اس کی والدہ کا پوچھا جو بیمار تھیں۔ ٹھیک ہے، بس ریگولر چیک اپ۔ شادی کر لو پھر سہارا مل جائے گا انہیں، آہان نے مشورہ دیا۔ او بھائی ابھی دور رکھ، پہلے تو کر۔ وہ بدگا۔ میں کر رہا ہوں، وہ پرسوچ بولا تھا۔ واٹ تم اور شادی کون تمہاری معیار کی لسٹ پر اتری؟ وہ پلٹتے واپس اس کے سامنے پڑی چیئر سے بیٹھا۔ آہان نے گھورا تھا۔ ریحا؟ وہ تمہاری کزن جسے تم سب سے زیادہ چڑھتے تھے۔ عشق کب ہوا المزڈ بھابھی سے؟ وہ اب واپس بیٹھ چکا تھا۔ ہمیشہ اس کے لیٹ ہونے یا کوئی چیز خراب ہونے کے پیچھے ری کا ہاتھ ہوتا۔ وہ اکثر اس کے سامنے بول جاتا تھا، اسے سدھار کر اپنے رنگ میں ڈھال لوں گا میں۔ وہ اب بھی مسکرایا تھا۔ اس کا سراپا اسے چند دن سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ شاید اس کے بارے میں اس حوالے سے سوچنے ہی اب لگا تھا۔ تم شاید جا رہے تھے، وہ اسے بیٹھا دیکھ مزید فضول ہانکنے سے پہلے بولا۔ جا رہا ہوں بھائی، تم رہو بھابھی کے خیالوں میں، وہ جاتے جاتے بولا تھا۔ تم مجھے اپنے قابو میں نہیں کر سکتی ہو، وہ سر جھٹکتے فائل کی جانب متوجہ ہوتے بولا تھا۔ تب تک اس کے کیبن میں 3 لوگ آئے تھے، جسے دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں کہہ چکا ہوں میں یہ کیس نہیں لے رہا، وہ تیکھے چتونوں سے بولا تھا۔ دیکھو تمہیں منہ بولے پیسے مل رہے ہیں، چپ چاپ میرے بھائی سے قتل کا مقدمہ ہٹو اور ہمیں وہ زمین بھی دلواؤ۔ تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، ورنہ ایک شخص دھمکی دینے والا نہیں لیتا۔ میں جو کرنا ہے کرو۔ وہ اڑ چکا تھا، ورنہ کیس تو لے لیتا، پر آہان کی نا کو کون ہاں میں بدلے؟ وہ ایک ضدی شخص تھا، مقابل اس کی ضد کے ہاں میں نہیں بدل سکتا تھا۔ آہان نے اس کرتے اپنی پی اے کو فون کیا تھا، آئندہ یہ شخص میرے کیبن میں نظر نہ آئے، دیکھ لوں گا تمہیں، وہ تنبیہ کرتے بولا۔ وہ ہمدان کے آفس آیا تھا۔ کیا کہا جسٹس نے؟ بغیر لگی لپٹے مطلب پر آیا تھا۔ تمہارے دماغ سے ابھی بھی فتور نہیں نکلا؟ وہ بچی ہے ابھی، ہمدان نے نفی کی تھی، حالانکہ زبیر واضح انکار کر چکا تھا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ انکار کیا فادر ان لا نے گہرے مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زبیر اس کے گردان سے غصہ ہوئے تھے۔ جو بھی تھا وہ بھی نہیں چاہتے تھے اس کی شادی حالہ سے ہو۔ میں جا رہا ہوں، وہ ہاں کریں گے ورنہ وجہ جو دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا مجھ میں ظرف جسٹس کو ثابت کروں گا، میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، غازیان انکار نہیں سنتا، وہ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ ہمدان نیازی کا بیٹا یوزیبل چیز نہیں استعمال کر سکتا۔ اس کا چہرہ اس کی طنز پر سرخ پڑا تھا۔ آئندہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہیے گا، بھول جاؤں گا، باپ ہے میرے۔ ہمدان بھی شرمندہ ہوئے تھے، وہ کیوں بول بیٹھے؟ کیبن کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا تھا۔ وہ شدید غصے میں جو نکلا تھا۔ نور کے روم میں داخل ہوئے، وہ سوئی تھی۔ وہ حیران ہوئے، پھر یکدم پریشان۔ وہ سارا دن بس سوتی تھی۔ وہ خوفزدہ سے بیڈ کی جانب گئے، غیر ارادی طور پر اس کی نبض ٹٹولی جو مدھم چل رہی تھی۔ سکون کا سانس کھینچتے زبیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ہمدان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے آیا۔ بلا شبہ وہ پرفیکٹ مرد تھا، پر وہ نور سے شادی کیوں کر رہا تھا؟ یہ چیز اضطراب میں ڈالے تھی۔ نور کو دیکھا جو سوئی ہوئی معصوم سی بچی لگی، جس کی معصومیت وہ درندے نوچتے اس کی مسکراہٹ چھین چکے تھے۔ غارت ہو جاؤ تم سب، میرا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عبرت کا نشانہ بنائے۔ ہوک زدہ دل، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں، وہ بے تحاشا تکلیف میں تھے۔ اگر کوئی بولتا جسٹس زندگی میں بے بس کب ہوا، تو وہ بول دیتے اپنی بیٹی کی بربادی پر۔ وہ نور کے سامنے مضبوط تھے، پر ٹوٹ پھوٹ تو وجود میں زہر کی طرح پھیلی تھی۔
आहान ने ट्रीट देनी थी। रोज़ सुबह का इसका दिमाग यहाँ आकर खा रही थी। शाम के 7 बज गए थे। खुद वो जनाब गायब थे। खुदकुशी का कोई हलाल तरीका बताओ जहान। वो दांत पीसते सामने बेनियाज मोबाइल पर बिजी जहान से बोली थी। क्यों भाई से शादी का सदमा इतना ले लिया तुमने? वो फ़ोन पर टेक्स्ट करते बोला था। री को अफसोस हुआ आज यूनी से जल्दी क्यों आई वो, और रोज मुसलसल इसका दिमाग खा रही थी। आज इसे यकीन हो गया था दुनिया में कोई इससे ज़्यादा भी बोलता है। मैं बताऊं? अरूज चहकी थी। जैनमाज पर बैठकर तस्बीह से गला घोंट लें। हलाल का तड़का हराम की मौत। फिट्टे मुँह, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, पर जल्द ही दूल्हे के सोचते दिल जन भूल गया। वो दिल में बोली थी, वो मारने पर भी तुल गई थी। रीत तैयार हो, भाई ने रेस्टोरेंट में हमें ज्वाइन करना है, जहान ने आहान का टेक्स्ट देखते कहा। वो स्याह शलवार कमीज़ पर सुर्ख हिजाब किए कोने वाली टेबल पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट को यकदम ब्रेक लगी जब वो इसके ऐन सामने विराजमान हुआ था। इसकी नज़रें इसे जैसे जैसे निकाह के दिन करीब थे अब पजल करती थीं। ऐसे नहीं देखें, आपकी हैं, आहान के कज़न ने टोका था। वो आहान की मुसलसल खुद पर नज़रें मरकूज़ अब वॉशरूम का बहाना करते उठी थी। रेस्टोरेंट के बाहर कदरे पुरसुकून माहौल था। अभी वो एक कदम मज़ीद उठाते कि बुरी तरह टकराव हुआ था। री को दिन में भी तारे नज़र आ गए थे। आहान जो इसके पीछे आया था माथे पर थ्योरी चढ़ी थी। अंधे ही हैं इस दुनिया में सारे, मुझे तो लगता है। वो माथा मसलते बोली। सॉरी मिस, वैसे ध्यान आपका नहीं था। गाजियान ने झुकते अपनी फ़ाइल उठाते नॉर्मल लहजे में कहा। वो मीटिंग के सिलसिले में आया था। क्या कर रही थी तुम यहाँ? इससे पहले वो इसके सर पर सवार था। री ने देखा इसको अब बात बात पर गुस्सा आता था, यहाँ तक कि वो जहान से बात करने पर भी गुस्सा होता। ये चीज़ वो बुरी तरह नोट कर रही थी। मिस्टर, इनका टकराव हो गया था मुझसे, सिंपल। गाजियान ने सफाई दी थी। अब प्लीज़ जाएं वरना ये मुकदमा कर देंगे। री ने इसकी आंखों में शरारत फूटते देखे थे नॉर्मल लहजा देखते कहा। वेल होप सो नेक्स्ट मुलाकात अच्छी हो। अभी मैं लेट हूँ वरना मुकदमे का जवाबी कार्रवाई ज़रूर करता। इसे जल्दी थी यहाँ से फ्री होकर, इसे जस्टिस से भी तो मिलना था। वो रिहा का बाजू खींचते ले गया था। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? सिंपल टक्कर हुई थी मेरी बस। वो जाने क्यों सफाई दे बैठी थी? मैंने पूछा। वो नज़रें चुराते बालों में हाथ फेरते खुद के रवैये से काफ़ी उलझा था। वो क्यों कर रहा है? गाड़ी में बैठो तुम, हम वापस जा रहे हैं। फ्रंट डोर खोला था। मैं जहान के साथ जाऊंगी, वो चबाते बोली। क्यों चाहती हो मैं ज़बरदस्ती करूं? वो बाकियों को ड्रॉप करेगा, तुम मेरे साथ ही जाओगी। इसकी बुरी आंखों का काजल दिल चाह रहा था उंगली से मिटा डाले। इस्तफसार कैसे वाहियात ख्यालात हैं, वो बेबस हुआ। वो जहान के इंतज़ार में खड़ी रही थी। जब हॉर्न इसके करीब जाया, बैठो वरना अब खुद बिठाऊंगा। वो नज़रें सामने मरकूज़ किए बोला था। वो पीछे बैठती जब इसकी सख्त आवाज़ ने पल में इसे सुर्ख किया था। समझ नहीं आती एक चीज़, अब आदत डाल लो मिसिस टू बी फ्रंट मेरे साथ शेयर करने की। क्या था ये सब? री के बस से कम ये शख्स बाहर होता जा रहा था। वो तज़-ब-ज़ब में बैठी थी। मुझसे शर्मा रही हो तुम? इसकी गमगीन आवाज़ तन्हाई और इसका परफ्यूम इंतहाई कन्फ्यूजिंग था। यह इसकी मौजूदगी में पहली दफ़ा वो अकेली थी। गाड़ी सुनसान रोड पर रवां थी। नहीं तो मैं क्यों शर्माऊंगी? वो हाथ मसलते बोली थी। री ने तन्हाई में अब म्यूज़िक प्लेयर से ख़ुद का ध्यान हटाना चाहा था। यू द लाइट, यू द नाइट, यू द कलर ऑफ माई ब्लड, यू द पेन, यू द केयर, यू द ओनली थिंग आई वना टच। Never knew that it could mean so much. So love me like you do, touch me like you do. इसके लब काटते शर्म से बेहाल होते बंद करना चाहता जब आहान ने इसके हाथ पर हाथ रखते मना किया था। मेरे सर में पेन है। वो फौरी हाथ हटाते बंद करने का जवाब दे रही थी। अब इसने फौरी बंद कर दिया था। वो अपने रवैये से उलझाते इसे हैरान कर रहा था। क्या ज़्यादा दर्द है? कॉफ़ी पिए? वो इसकी आंखों में चंद पल देखते जाविया विंड स्क्रीन की जानिब मोड़ चुका था। नहीं, नींद लूँगी ठीक हो जाएगा। वो नज़रें चुराते बोले। श्योर? वो फिर से इसे कंफ्यूज कर रहा था। जी, मुझे नींद आ रही है, जल्दी चलाएं। स्लो ड्राइविंग पर उकताते कहा। सो जाओ।
وہ مشورے سے نوازتے ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ ونڈ کے بالکل سامنے لگتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ابھی چند پل ہوئے تھے، احان کو لگا تھا کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ یقین تو تب ہوا جب روٹ بدلنے پر بھی وہ پیچھے تھی۔ یکدم سپیڈ اتنی تیز کی کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگا تھا۔ فائر کی آواز سے وہ سوئی جاگی کیفیت میں جاگی تھی۔ اس کی جانب دیکھا تو وہ شاٹ گن ہاتھ میں پکڑے شیشے کے پار فائر کر رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی، اریحا اپنی سیٹ سے نیچے جھکو۔ وہ یکدم اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ بولا، سنا نہیں تمہیں؟ مسلسل فائر کی آوازیں اور گاڑی کی سپیڈ سے وہ خوفزدہ اس میں ناسمجھی کے عالم میں جھکی تھی۔ وہ گاڑی اس کے مقابل تھی، اسٹیئرنگ پر قابو مشکل تھا۔ اس کی گاڑی کی فرنٹ ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ مقصد ڈرانے کو ہے۔ اب اس نے مقابل گاڑی کے ٹائر میں فائر کرتے سپیڈ اتنی تیز کی تھی کہ ری کو لگا تھا کہ کسی بھی وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جب وہ کافی آگے نکل آئے تھے، اس نے ری کو دیکھا جو ابھی جھکی تھی۔ اریحا! ریحا 2 بار پکار پر بھی بے سود۔ احان نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ یکدم اٹھی تھی، روتے بے حال تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں پھیلا کاجل احان کے بس سے باہر تھا۔ وہ اس کا حلیہ دیکھ قہقہ لگانا چاہ رہا تھا۔ "وی آر فائن، ڈونٹ کرائی ریحا"۔ وہ مقصد یہ کہہ پایا تھا جب وہ اس کے کندھے سے لگتے اسے ششدر کر چکی تھی۔ کم از کم وہ ایسی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کیپ ڈسٹینس ریحا، آئی سیڈ کیپ ڈسٹینس۔ اب وہ سختی سے بولا۔ اسٹیئرنگ اس کی موجودگی میں سنبھالنا مشکل تھا۔ آئی ایم سوری، میں ڈر گئی تھی، وہ روتے شرمندگی سے بولی۔ پاگل، اب آنکھوں سے جان لے گی میری، وہ نظریں چراتے بولا تھا۔ وہ ان کے گھر داخل ہوا تھا۔ وہ بک پڑھ رہے تھے جب نظر سامنے پڑی تھی۔ تم؟ غصے کا گراف بڑھا تھا۔ کیسے ہیں فادر ان لا؟ وہ مسکراتے بلیو جینس جھاڑتے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ان کا گھر سیب نہیں تھا، وہ ونڈ سیاح تھا۔ سمپلی نکاح کی ڈیٹ لینے آیا ہوں۔ نائس بکس کلیکشن۔ بک ریک سے بک نکالتے ٹیبل دیکھتے وہ بولا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ آگ بگولا ہوئے تھے۔ جن کی جوان بیٹی ہو، میرے خیال سے ان سے رشتہ مانگا جاتا ہے نکاح کے ذریعے، پھر بکواس کیسی؟ زبیر اس کی بے حیائی پر سرخ ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو جواب دے دیا ہے میں نے۔ دانت پیستے بک اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ آپ کی بیٹی پچھلے ہفتے سے سیڈیکیٹو میڈیسن یوز کرتی ہے، کیا یہ بات جانتے ہیں آپ؟ آپ کے گھر کا گارڈ اسے یہ میڈیسن لا کر دیتا ہے، کیا یہ بات جانتے ہیں آپ؟ آپ کا بھتیجا اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اس گوار سے تو میں کافی ہینڈسم ہوں، کیا یہ بات نہیں آتی آپ کو؟ اسے کوئی نہیں اپنائے گا، یہ بات جانتے ہیں آپ۔ پھر نخرے کس چیز کے زبیر صاحب؟ ایک باپ جوان بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ برباد کر رہی ہے خود کو، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ زبیر نے اس کی آنکھوں کو پڑھنا چاہا تھا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، حالہ نور چاہیے ہے۔ مجھے میری زندگی میں شرافت کا مظاہرہ کرے ورنہ میں لے جاؤں گا اسے۔ وہ لاپرواہی سے ان کے دل میں آگ بھڑکا رہا تھا۔ وہ میڈیسن لیتی ہے۔ وہ بستر پر ڈھہ گئے تھے۔ میرا مقصد آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ وہ 2 دن تک جواب دیں مجھے۔ اور ہاں، یہ پینٹنگز مجھے جہیز میں چاہیے ذرا، ساری اتروا کے میرے گھر بھجوا دیجیے گا۔ وہ ان کے روم میں لگی پینٹنگز پر ستائشی نظریں جمائے بولا تھا، جوان بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ میڈیسن لیتی ہے، وہ خود کو برباد کر رہی ہے۔ مسلسل دماغ پریشان تھا۔ گھڑی 2:15 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ دماغ سے ساری سوچیں جھڑکتے فیصلہ کرتے صبح پر بات چھوڑی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی وہ نور کے روم میں گئے تھے۔ وہ روم میں نہیں تھی، واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ سوچتے وہ سارے دراز طے کیے تھے جب میڈیسن کے 2 پتے ان کے ہاتھ لگے۔ اسی لمحے کلک کی آواز سے وہ باہر آئی اور فخر چہرے سے زبیر کے روم میں دیکھا تھا۔ بابا! لب بڑبڑائے سے تھے۔ کیا ہے یہ؟ میری محبت کا یہ نتیجہ ہے؟ وہ دھاڑے تھے کہ وہ سہم سی گئی تھی۔ بابا میری بات! وہ فوری ان کا جھکا سر دیکھتے روتے قریب آ گئی تھی۔ مجھے سکون نہیں ملتا، نیند ہی نہیں آتی، کیا کروں؟ ایم سوری نور، بری ہے نا؟ ایم سوری، مر جانا چاہیے نا مجھے؟ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے سسکتے بولی۔ تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے، لڑکا ویل سیٹل ہے، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسی پوزیشن میں بولے تھے۔ بابا! وہ خوفزدہ سے بے یقینی سے پیچھے بتکی تھی۔ یہی بہتر ہے، میری محبتوں کا صلہ دیکھ لیا میں نے ڈاکٹر حالہ نور، تم اپنی زندگی اسی طرح برباد کرو گی تو بہتر ہے تم گھر داری جیسی ذمہ داریاں نبھاؤ۔
وہ ششدر چھوڑے چلے گئے تھے۔ وہ دروازہ تک رہی تھی، آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟